تو کیا شروع ہوتا, اچھے اچھے کھانے بنتے 2 4 5 دن, پھر بولتا کیا ہونا, کون سی ساڑی ہونا, وہ وہاں سیل میں اچھی لگی, جاؤ لے لو جاؤ, بنا لیا آپ نے. تو عورتیں تو بہت اچھے انداز سے, کیونکہ اثر انداز ہوتی ہے بہن کے ناطے, ماں کے ناطے, بیوی کے ناطے, ٹھیک ہے, اس کا صحیح استعمال کرے وہ, ٹھیک ہے. تو بہرحال خواتین کا سوال تھا اس لیے مثال دی. تو آپ اصلاح کیجیے اور اچھا احسن انداز, لیکن اگر لگے کہ وہ برا مانتے ہیں تو کسی ایک اچھے شخص کو پکڑ کر اس کے ذریعے اصلاح کرائیں, انشاءاللہ زیادہ مفید اور فائدہ مند ہوں گے. جی جی ووٹ, ہاں بہرحال ایک سوال بھائی نے کیا, اس سے عنوان سے تعلق تو نہیں بہرحال, لیکن مختصر سا جواب دیتا ہوں کہ کیا ایک مسلمان شخص ووٹ ڈال سکتا ہے کیا. تو یاد رکھیے ہاں ایک مسلمان شخص ووٹ ڈال سکتا ہے. آپ کو کہیں گے کہ اس سے تو ایک ایسی حکومت بنتی ہے جو حکومت فلاں قانون لاتی ہے, جو قانون ایسے ہوتے ہیں کبھی شریعت کے خلاف ہوتے ہیں. یاد رکھیے ایسا ہوتا ہے, لیکن جب کسی چیز کے منوانے کا ایک ہی ذریعہ ہو, اس ذریعے کو اختیار کرے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو جو ذریعہ ہندوستان میں ڈیموکریسی کا, یقیناً اس ڈیموکریسی کے رول کے اندر آپ یقیناً ووٹ ڈال سکتے. گو علماء نے سے اختلاف کیا تھا آج, لیکن کسی علماء کے کسی طبقے میں اللہ ماشاء اللہ کی تھوڑے بہت چھوڑ کے تمام نے اس کی اجازت دی, بلکہ خود پالیٹکس میں علماء آ رہے ہیں, اور یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم اس میں شامل ہو. یہی طریقہ ہے دستور, جس دستور کے ذریعے ہم جا کر اپنی بات منوا سکتے ہیں, تو ضرور اس دستور کو منوائیں. اب جو کہیں یہ کام نہیں کر سکتے, جو کہیں یہ کام نہیں کر سکتے, تو میں کہوں گا پھر کبھی زندگی میں کسی پولیٹیشین کی مدد نہ لے, کیونکہ وہ اسی ذریعے سے چن کے آتا ہے. وہاں تو جا کر ان سے التجا کی جاتی ہے, وہاں ان کی مدد لی جاتی ہے, اور یہاں پھر بولتے ہیں کہ وہ غلط ہے. تو یہ درست نہیں بہرحال, اور ایک مسئلہ ہے اپنی جگہ. اگر جاننا چاہے تو بتفصیل کبھی انشاءاللہ یہ عنوان پہ کوئی بات ہوں گی تو میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا. کسی نے سوال کیا, جب لڑکی سسرال میں بہو بن کر جاتی ہے تو وہ اگر وہاں پر کوئی غلط چیز ہوتی ہوئی دیکھتی ہے تو وہ سسرال والوں کی اصلاح کرے, غلط چیزوں سے مراد شرک بدعت. تو بہرحال وہ سسرال والوں کی اصلاح. اب لڑکی جب نکاح ہو کے وہ کہہ رہی ہیں, اور انشاءاللہ شاید یہ دو یا تین سوال لیں گے بس ہم, کہ لڑکی سسرال میں جاتی ہے تو وہ کیسے اصلاح کرے جب اپنے گھر میں, بالخصوص جب کہ شرک اور بدعت ہو رہی ہے. تو یاد رکھیے جب ایک لڑکی کا نکاح ہوتا ہے تو اس وقت اس کا کوئی مقام نہیں ہے اس گھر میں, بہو ہے. تو وہ جب نکاح ہو جائے تو پہلے ایک مقام بنائے اپنا. وہ مقام کیسے بنے گا؟ وہ مقام بنے گا ساس کو خوش کر کے, شوہر کو خوش کر کے, سسر کو خوش کر کے, گھر والوں کو خوش کر کے ایک مقام بنائے. پھر اس مقام کے بننے کے بعد صحیح طرف ان کا رخ موڑے. لیکن اگر کوئی لڑکی نکاح ہوتے ہی گھر میں جا اور بولے یہ شرک وہ بدعت, تو پورے گھر کی عورتیں کیا لا لیے اٹھا کے, یہ اپنے کچھ غلط, بھائی اتنے غلط تھے تو آئے کیوں تم ہمارے گھر میں؟ مقام بنائے, پوزیشن بنائے. اب آ چکی ہے, اب ظاہر سی بات ہے, اب پہلے جو کچھ تھا دیکھ لینا چاہیے تھا, اب ہو گیا, اب آ گیا, پتہ چلا یہ تو خطرناک معاملہ چل رہا. تو اب مقام بنائے, ایک مقام بنائے, اس مقام پر جا کر اصلاح کرے. اور ایسی بہت سی خواتین ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کو تبدیل کیا ہے, ایسے کئی نمونے میرے سامنے. اس کے لیے ایک مقام, ایک رتبہ پہلے قائم کیجئے, بتائیے ان کو کچھ کر کی کوشش ہے. جب وہ آپ کی کوشش دیکھیں گے, اور جب دیکھیں گے آپ اپنی کوشش میں مخلص ہیں, تو انشاءاللہ پھر آپ کے عقیدے کو بھی لیں گے جہاں آپ کے معاملات اور آپ کی دوسری چیزوں کو قبول کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے وہ اپنا ایک پوزیشن مقام بنائے, جس کے لیے وقت درکار ہے. یاد رکھیے 1-2 دن کی بات نہیں. آپ بولیں گے 1 ہفتہ ہو گیا اب تک پوزیشن نہیں بنی, نہیں, ویسا نہیں ہوتا. قصہ کرسی کا ہے یہ, اس کو وقت لگتا ہے, ٹھیک ہے, لمبا معاملہ ہے, ایک وقت لگے گا. لیکن جب اس کے بعد جو تبدیلیاں آئیں گی انشاءاللہ وہ زبردست ہوں گی. اور اگر کچھ نہ بھی کر سکے, آپ کچھ بھی نہ کر سکے, اگر وہ آپ کی ایک بھی بات نہ مانے, تو آپ کے بچے آپ کے ہیں, ان کو بنائیے پھر ویسا جیسا آپ چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ تو نہیں سدھرے, تو آپ کے بچوں کی اصلاح کیجیے. یہی انشاءاللہ آپ کے لیے کامیابی ہوں گی, یہی انشاءاللہ آخرت میں آپ کے لیے جو ثواب جاریہ بھی ہے. بہرحال جی بھائی نے ایک اچھا سوال کیا.
سوال یوں ہے کہ ان کا نکاح، ایک شخص کا نکاح ہوا اور اس کی بیوی ہے اور وہ دین میں نافرمانی کرتی، بالخصوص وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ساڑی پہنتی ہے، تو کیا شوہر نہیں چاہتا کہ وہ ساڑی پہنے؟ اور واقع میں ساڑی جو ہے جس انداز سے اس ہندوستان میں پہنی جاتی ہے وہ یقیناً جو ہے پردے کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، اور جو ہے لباس اور سطر کے اصولوں کے خلاف ہے۔ شریعت نے مرد کو ناپ دکھانے کا حکم نہیں دیا، یہاں عورت ناپ دکھاتی ہے ساڑی پہن کر، یقیناً سنگین جرم ہے، یاد رکھیے۔ رسول اللہ ترمذی کی روایت میں فرماتے وہ خاتون جنت میں داخل ہونا تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی جو پتلا لباس پہنتی ہے۔ یہاں پتلا لباس پہننے والی کے تعلق سے یہ وعید، یہاں تو لباس ہی غائب ہوتا ہے، اتنے بڑا پیٹ، پیچھے اتنی بڑی پیٹ اور اتنے چھوٹے چھوٹے آستینوں کے پہنتے ہیں کپڑے، جس میں مرد، گھر کے بیٹے اور بیٹیاں اور دوسرے لوگ بھی دیکھنے میں مجبور ہے اس کے پیٹ اور جو ہے اس چیزوں کو، آپ اندازہ لگائیے۔ تو یقیناً یہ جو ہے لباس کو اگر تبدیل کر کے اسلامی شکل دیتے کہ بالکل مردوں کے شرٹ جیسا ہوتا ہے جس کو بٹن بالکل کالر گلا کور ہوتا اور لمبا ہوتا، اندر سے کچھ شلوار ہوتی جس سے، تو اگر یہ بالکل درست ہو جاتا ہے، لیکن اس کو ہو لے لیا جس طرح سے کافروں کی نقل کی اور اسی کو پہنتے ہیں، یہ درست نہیں، یاد رکھی، ٹھیک ہے۔ تو اب شوہر چاہتا ہے کہ وہ کرے کہ شرٹ شلوار پہنا ہے، تو کیا وہ سختی سے کاٹ دے یا وہ کرے؟ تو پہلی بات شوہر کیا کرے؟ شوہر چونکہ جو ہے ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے، عورت کے اوپر حاکم ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہے قوام ہے کس پر؟ عورت پر، تقویم رکھتا ہے، قوامیت رکھتا ہے، مضبوطی رکھتا ہے، اونچائی رکھتا ہے، کس اعتبار سے؟ چونکہ کما کر لاتا ہے، وہ حاکم ہے گھر کا، تو ظاہر سی بات ہے اس کی بات بیوی کو ماننا چاہیے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا الٹا چلتا ہے معاملہ، ہے نا، کرایہ دار آئے گھر دینے کا ہے تو مرد نہیں بولتا میں بیوی سے پوچھ کے آتا دوں کیا، چندہ لینے کو آیا اندر جا کے اب بھی آتا دوں کیا، چکی الٹی چل رہی ہے پوری، ہے نا، یہی معاملہ ہوتا ہے نا، جو کام مردوں کا ہے سب عورتیں کرتی ہیں، اور جو بہرحال خیر آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہی حالات چل رہے ہیں دنیا میں کہ ہم نے اپنا عہدہ چھوڑ دیا، تو اب عورتیں ہوشیار بولتی ہیں ہم نہیں مانتے، چونکہ جس گھر سے آئی جس ماحول سے، تو اس معاملے میں کیا ہم ساڑی کاٹ دیں یا اس کی اصلاح کریں؟ تو میں کہوں گا اچھے سے اصلاح کرے، اس لیے کہ بیوی وہ شخص ہے جو آپ کے ساتھ زندگی بھر رہنے والی ہے آپ کی، ہے نا، اس کے ساتھ رشتے ہموار ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں آپ کیا کریں؟ اس سے ایک اچھے رشتے ہموار کریں، اچھے سے بات چیت کرے اور منوائے اس کو، احادیث بتائے، قرآن کا مطالعہ کروائے، احادیث میں وعیدیں بتائے اور کم کپڑے پہننے، کم لباسوں کی وعید بتائی، تمام چیزیں اس کے سامنے رکھیں آپ، انشاءاللہ عزیز جب آپ اچھے سے رکھیں گے تب وہ ضرور مانیں گی۔ اور ان ساڑیوں کو کاٹیے مت، الٹر کر دیجئے اور اسی کے شرٹ شلوار بنائیے اور کہیے کتنا، اور جب بھی شرٹ شلوار میں ہو تو بڑی تعریف کیجئے اس کی، تاکہ کیا ہوتی سراہنا ہوتی ہے۔ میں لوگوں کو اکثر بولتا ہوں، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ گھر میں ہمارے بھائی داڑھی نہیں رکھتے، اکثر لڑکیاں سوال کرتی ہے، عورتوں کی طرف سے آتے ہیں ہمارے سوال جواب سے، میں کہتا ہوں تو کیا کیجئے، ڈیمانڈ کریٹ کیجئے۔ کیسے ڈیمانڈ کریٹ کرنا؟ کہ کوئی آدمی بغیر داڑھی کا ہے، کیا چھچورے لگ رہے تم، کیا چھچورے لگ رہے تم، اتنے بار بولو کہ وہ مجبور ہونا کچھ نہ کچھ رکھ کے آنے بخش خیر، ہاں آپ بہت خوبصورت لگ رہے تم ماشاء اللہ، بولتا اچھا، اور تھوڑی بڑی ماشاء اللہ اب تو خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا، پورے گھر والے مل کر دیکھیے اس کو ایسا کیجیے۔ یہ انسانی فطرت ہے، وہ کیسے بتاتا ہوں۔ ایک آدمی آپ کے پاس آیا، اب 4 لوگ بولتے اس کا مذاق بنائیں گے آج، ایک آدمی آپ کے پاس آیا، تیرے آنکھ میں کچرا ہے، دوسرے آدمی کے پاس گیا، مذاق کر رہے سب، دوسرا تیرے آنکھ میں کچرا ہے، نہیں تو یار، تیسرا آدمی تیرے آنکھ میں کچرا، اب چوتھے آدمی کے پاس بولتا میرے آنکھ میں کچرا ہے نا، ہاں ہے، تو سب تعریف کیجیے، کیا ماشاءاللہ اچھے لگ رہے، کیا اچھے لگ رہے، کیا دیکھیے، پھر وہ بھی شروع ہو جاتا ہے یار یہی تعریف کا ایک ہے، تو ڈیمانڈ کریٹ کیجیے۔ تو جیسے ہی کبھی شرٹ شلوار پہنے تو بڑی تعریف کیجیے اس کی، ماشاءاللہ اس سے زیادہ خوبصورت تو میں نے دیکھا نہیں آج تک کسی کو، اچھا اس میں، ہاں وہ ساڑی میں اتنا نہیں لگتا، اس میں جو لگ رہا، او ہو، پھر وہ ڈیمانڈ کریٹ ہوتی، گھر میں سب دوسرے بولے بھابھی کیا لگ رہے آپ، ڈیمانڈ کریٹ ہو رہی، یہاں تعریف بھی کیجیے اگر وہ کبھی اچھائی کرے، اور بہرحال سختی سے بہرحال پرہیز کرنا زیادہ بہتر ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر ہٹ درمی کرے تو آپ گھر کے ذمہ داروں کو بٹھا کر بات کریں کہ یہ مسئلہ درست نہیں ہے کہ عورت اپنا جسم دکھائے، تو بہرحال اس کے بعد آپ اس کے غور کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی خاتون میں سمجھتا اتنی ہٹ درم نہیں ہے کہ اتنا نافرمانی اپنے شوہر کی کرے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ انشاءاللہ آخری جواب رہے گا اس لیے کہ وقت ہو چکا ہے ہمارا۔ کسی نے سوال کیا، یہ بہرحال مختصر میرے اسپیچ کے تعلق سے سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن 7 حروف میں اتارا گیا، اس کا مطلب کیا سمجھا جائے؟ تو بہرحال علوم القرآن کی کسی بھی کتاب میں اس کی تفصیلات انشاءاللہ ملیں گی۔ 7 حروف میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ پر وہ قرآن جو قرأت آپ کرتے عربی، وہ 7 الگ الگ اس میں الفاظ سے اترتی، جو تمام معنوں سے پڑھنے کے بعد بھی قرآن جو ہے اس کا معنی نہیں بدلتا، بلکہ ہر معنی دوسرے معنی کو مدد کرتا ہے۔ لیکن آج وہ 7 حروف باقی نہیں ہیں، جو ہم آج جانتے ہیں وہ قرأت ہے 7، ٹھیک ہے، لیکن 7 قرأت اور 7 حروف میں بہت بڑا فرق تھا۔
اب وہ کیا تھا انشاءاللہ اس کی تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن حروف کا مطلب یہ ہے ایک لفظ کو الگ اس سے پڑھنے کے باوجود بھی وہی معنی دے، ایک لفظ کو الگ اس سے پڑھنے کے بعد بھی ہو، جیسا کہ کچھ حروف آج بھی قرآن میں باقی ہے، سین اور سواد، کچھ جگہ آپ دیکھتے ہیں سین کے اندر سواد چھوٹا یا سواد کے اندر سین لکھا ہوا پیٹ میں، یہ حروف ہے کہ ایک ہی لفظ